السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا اسٹرینج کیس آف برٹین فار کلاس 10th اینڈ سبجیکٹ از سوشل سائنس. بیٹا اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہم پڑھیں گے کہ گریٹ برٹن کا نام آپ نے سنا ہوگا یا یونائٹڈ کنگڈم کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ گریٹ برٹن کیسے ایک نیشن سٹیٹ بنا، ٹھیک اسی طرح سے ہمیں دیکھنا ہے جیسے کہ اٹلی ایک نیشن سٹیٹ بنی 1861 میں، جرمنی ایک نیشن سٹیٹ بنی 1871 میں. تو ٹھیک اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گریٹ برٹن ایک نیشن سٹیٹ کب بنا، یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم کب بنی. لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم انگلینڈ کس کو کہیں گے، گریٹ برٹن کس کو کہیں گے، یونائٹڈ کنگڈم کس کو کہیں گے. کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ ٹیچرس ہو چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، سب کو اس بات میں کنفیوژن رہتا ہے کہ واٹس یونائٹڈ کنگڈم، واٹس گریٹ برٹن، واٹس انگلینڈ. سو we will try to understand all these things in this map. So یہ میپ آپ اچھے سے اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ برٹش آئلیز کیا ہوتے ہیں، انگلینڈ کیا ہوتا ہے، گریٹ برٹن کیا ہوتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہم کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلی بات ہم اس میں کریں گے، جو یہ سارے علاقے ہیں، یہ یورپ میں پڑتا ہے. یہ علاقے جو ہیں، جو یہ سارے علاقے ہیں، چاہے یہ انگلینڈ ہو، چاہے یہ اسکاٹ لینڈ ہو، چاہے یہ آئرلینڈ ہو، چاہے یہ ویلز ہو، یہ جو بھی کنٹریز ہیں، یہ ان کو ہم آئی لینڈس کہتے ہیں، بالکل سمندر کے بیچوں بیچ آئی لینڈس. ان ساری آئی لینڈس کو ہم برٹش آئلیز کہتے ہیں. آئلیز، برٹش آئلیز، آئلیز مینس آئی لینڈس. سو برٹش آئلیز میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں آتا ہے انگلینڈ، اس میں آتا ہے اسکاٹ لینڈ، اس میں آتا ہے آئرلینڈ، اور اس میں آتا ہے ویلز. اب ہم بات کریں گے ہم انگلینڈ یا گریٹ برٹن یا یونائٹڈ کنگڈم کس کو کہیں گے. یہ جو یہاں پر یہ والا چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا نہیں بڑا علاقہ ہے، میپ میں یہ چھوٹا سا دکھتا ہے، یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے اوپر جو علاقہ ہے یہ والا، اس کو ہم اسکاٹ لینڈ کہتے ہیں. یہ بھی ایک کنٹری ہے اور یہ بھی ایک کنٹری ہے. اس کے علاوہ یہ والا جو علاقہ ہے، یہ والا، اس کو ہم ویلز کہتے ہیں. یہ بھی ایک آئی لینڈ ہے اور ایک کنٹری ہے. یہ علاقہ جو ہے، یہ پورا علاقہ، یہ گرین اور یہ جو بلو کا ہے، یہ ایک ہی علاقہ تھا پہلے. اس کو ہم آئرلینڈ کہتے ہیں. بعد میں اس کو دو حصے ہو گئے، ایک کو ہم کہتے ہیں ناردرن آئرلینڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں ہم ریپبلک آئرلینڈ. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوا، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور ویلز جب یہ آپس میں مل گئے، یعنی اسکاٹ لینڈ اور ویلز جب انگلینڈ کا حصہ بنا، جب اسکاٹ لینڈ اور ویلز مرج کیے گئے انگلینڈ کے ساتھ، مرج ہوئے انگلینڈ کے ساتھ، اب تین علاقے بن گئے، یعنی ویلز، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ. اس کو ہم کہتے ہیں گریٹ برٹن. یعنی گریٹ برٹن میں کیا کیا آتا ہے؟ گریٹ برٹن میں اسکاٹ لینڈ، ویلز اور انگلینڈ آتا ہے. تھری کنٹریز، اسکاٹ لینڈ، ویلز، انگلینڈ. اس کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں. ٹھیک. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم ہم کس کو کہتے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم ہم کہتے ہیں جب ناردرن آئرلینڈ کو ان تین کنٹریز کے ساتھ ملایا گیا، یعنی when Northern Ireland was made a part of this Great Britain. اب اس میں کتنے علاقے آ گئے؟ 4 علاقے، یعنی ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اینڈ انگلینڈ. یہ جو 4 علاقے ہیں، یہ جو 4 کنٹریز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم. اب جو ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمیں اسی
پہ بات کرنی ہے کہ کیسے یہ 4 علاقے آپس میں مل گئے، کیسے یہ جو 3 علاقے تھے یعنی ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، یہ کیسے انگلینڈ کا حصہ بن گئے، اور انگلینڈ کا حصہ بننے کے بعد اس پورے علاقے کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم۔ اب آئے ہم دیکھتے ہیں یہ پورا پروسیس کیسے ہوا۔ بیٹا جیسے کہ ہم پہلے جانتے ہیں کہ گریٹ برٹن جو ہیں، اٹلی یونیفیکیشن سے پہلے، جرمن یونیفیکیشن سے پہلے یونائٹڈ کنگڈم وجود میں آیا، یونائٹڈ کنگڈم بنا۔ اسی لیے یہ اسکالرز کا کہنا ہے گریٹ برٹن جو ہیں یہ باقی جو نیشن سٹیٹس گریٹ برٹن کے بعد بنے، یہ ماڈل کہلایا جاتا ہے، اٹس کالڈ ایز دا ماڈل آف ادر نیشن اسٹیٹس۔ ماڈل آف دا نیشن اسٹیٹس کون ہے؟ اٹس گریٹ برٹن، اٹس گریٹ۔ لیکن جیسا کہ ہم نے باقی جو جتنے بھی ابھی تک نیشن سٹیٹس بنے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے، چاہے اس میں وارز ویج کیے گئے یا بیٹلز فاٹ کیے گئے یا سم ریولوشنز اپرائزنگس وہاں پہ ہوئے، لیکن برٹش میں ایسا نہیں ہوا تھا، اس میں کچھ وارز نہیں لڑے گئے تھے، اس میں کچھ بیٹلز نہیں لڑے گئے تھے، بلکہ یہ ایک اٹس کنسیڈر ایز اے لانگ ڈرون پروسیس، یہ ایک بہت لمبی عمل تھی جس کی وجہ سے گریٹ برٹن وجود میں آ گیا۔ ٹھیک، اگر ہم برٹش آئلیز، ابھی ہم نے ڈسکس کیا برٹش آئلیز کیا ہوتا ہے، برٹش آئلیز کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں پریئر ٹو 18th سینچری سے پہلے برٹش آئلیز میں سے بہت ایتھنک گروپس رہتے تھے، ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ویر لیونگ ان دیز برٹش آئلیز جسٹ لائک انگلش، جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا میپ میں، ویلش دیٹ از پیپل آف ویلز، اسکاٹش پیپل آف اسکاٹ لینڈ، اینڈ آئرش پیپل آف آئرلینڈ۔ Okay, so there were different ethnic groups, each having their own culture, having their own political tradition. ان کی الگ اپنی ایک تہذیب یا ہم کہتے ہیں ثقافت تھی، اور اپنا ایک سیاسی روایت تھی۔ ٹھیک، لیکن ان چاروں یہ جو برٹش آئلیز تھے، ان میں سے انگلینڈ جو تھا، انگلینڈ جو اچانک سے یہ امیر ہونے لگا، اچانک سے یہ امیر ہونے لگا، کس کی وجہ سے؟ بیکاز وی نو دیٹ انڈسٹریل ریولوشن جو آیا تھا وہ سب سے پہلا کس کنٹری میں آیا تھا؟ وہ سب سے پہلے انگلینڈ میں آیا تھا۔ ٹھیک، اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یہ جو انگلینڈ تھا اٹ گرو پراسپیرس ویلدی، اب یہ امیر ہونے لگا۔ جو ہی یہ امیر ہونے لگا تو اب اس نے کیا کوشش کی؟ اب اس نے ان تینوں علاقوں پہ، چاہے ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ پہ، اب اپنا اثر و رسوخ یہ جمانے لگے، ان پر انفلوئنس جمانے لگے۔ ٹھیک، اس میں یہ کب کامیاب ہو گئے اس جدوجہد میں، اس اسٹرگل میں، کہ کیسے ہم ان 3 علاقوں پہ اپنا اثر و رسوخ جمائیں۔ اس میں یہ پہلی کامیابی انہوں نے 1688 میں حاصل کی۔ اس 1688 میں کیا ہوا؟ اس میں سے برٹش پارلیمنٹ جو تھی، برٹش ہم نہیں کہیں گے ابھی، انگلش پارلیمنٹ جو تھی، انگلش پارلیمنٹ نے پاور سیز کی مونارکی سے، یعنی انگلینڈ میں جو مونارکی رول تھا، وہاں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے پاور کو سیز کیا گیا۔ کس نے سیز کیا؟ انگلش پارلیمنٹ نے۔ سو یہ جو ایونٹ ہوا 1688 میں، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ایک انسٹرومنٹ تھا نیشن سٹیٹ جو بعد میں بنی، یعنی یونائٹڈ کنگڈم۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ 1707 میں ایک بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا گیا، دیٹ از an act was made in 1707. That act is called as the Act of Union 1707. دیکھو اس میں کیا ہوا، اس میں اسکاٹ لینڈ پارٹ آف دا انگلینڈ بن گیا، یعنی اسکاٹ لینڈ پارٹ آف دا انگلینڈ۔ اسی ایونٹ میں، اسی ایکٹ میں ویلز جو تھا اس کو بھی انگلینڈ کا حصہ بنایا گیا۔ اب کتنے کنٹریز اب مل گئے؟ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز۔ اس کو ہم گریٹ برٹن کہتے ہیں۔ یعنی in 1707 what happened that their formation of a Great Britain happened. There was a formation of the Great Britain. یعنی Great Britain وجود میں آ گیا because Scotland and Wales became the parts of the England.
فائن. لیکن اب یہ برٹش پارلیمنٹ جو تھا، برٹش پارلیمنٹ میں ڈومیننٹ جو تھے، ڈومیننٹ کون تھے؟ یہ اسکاٹش نہیں تھے، یہ ویلز نہیں تھے، بلکہ اس میں ڈومیننٹ فگر کن کی تھی؟ اس میں ڈومیننٹ فگر ظاہر سی بات ہے انگلش کی تھی، انگریزوں کی تھی. ٹھیک. اب جب اس پارلیمنٹ میں، اب جب ان سارے علاقوں پر راج کن کا چلتا تھا؟ انگریزوں کا، انگلش کا چلتا تھا. اب اس انگلش ڈومیننٹ پیپلز انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو اسکاٹ لینڈس کلچر جو تھا، کلچر جو اسکاٹ لینڈ کا اپنا کلچر تھا، اس کلچر کو سپریس کیا گیا، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. کیسے؟ پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ کی جو لینگویج ہیں، یہ آپ جو لینگویج بولتے ہو، جسٹ لائک گیلک، جو یہ اسکاٹش پیپل تھے، they were speaking Gaelic language, so they were not able to speak Gaelic language in this Great Britain. They were forced to speak English. Now they were forced to speak English. اب ان کے ساتھ زبردستی کی گئی کہ آپ کو لازماً اب انگلش لینگویج ہی بولنی پڑے گی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا جو اپنا ڈریس تھا، آپ کا جو اپنا ڈریس ہے، دیٹ از یور نیشنل ڈریس جو اسکاٹ لینڈ کا تھا، اس کو بھی مطلب ان کو اس نیشنل ڈریس کو بھی یہ نہیں پہن سکتے تھے. اب جو ڈریس انگلش پیپل ویئر کرتے تھے، پہنتے تھے، اب یہی ڈریس کن کو پہننا تھا؟ اسکاٹش پیپل. اوکے. سو دیٹ واز دا اسٹوری آف دس اسکاٹ لینڈ، ہاؤ اسکاٹ لینڈ بیکم دا پارٹ آف انگلینڈ. اب ہمارے پاس ایک اور کنٹری ہے، دیٹس آئرلینڈ. اب ہم دیکھیں گے کہ آئرلینڈ کو کب گریٹ برٹن کے ساتھ ملایا گیا، جس کی وجہ سے یو کے وجود میں آ گیا، یونائٹڈ کنگڈم بنی. ٹھیک. سو ایز فار ایز دس آئرلینڈ از کنسرنڈ، آئرلینڈ آلسو سفرڈ اے سملر فیٹ. جو کچھ اسکاٹ لینڈ کے ساتھ کیا گیا وہ آئرلینڈ کے ساتھ بھی کیا گیا، جسٹ لائک. لیکن آئرلینڈ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آئرلینڈ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھا. آئرلینڈ جو کنٹری تھی، آئرلینڈ تھا، یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ تھی. یعنی وہاں کے جو لوگ تھے یہ الگ الگ ریلیجنس ایکسیپٹ کرتے تھے، ان کا الگ الگ ریلیجن تھا. ریلیجن تو ان کا سیم تھا، کرسچینٹی، لیکن جیسا کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ کرسچینٹی کے دو اہم سیکٹس جو ہیں، دیٹ از کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس، رومن کیتھولکس اینڈ پروٹیسٹنٹس. کئی لوگ رومن کیتھولکس کو مانتے تھے اور کئی لوگ آئرلینڈ میں پروٹیسٹنٹس تھے. ٹھیک. لیکن انگلش جو تھا، انگلینڈ جو تھا، انگلینڈ خود اس میں، انگلینڈ میں میجورٹی آف دا پیپل جو تھے وہ کس کو مانتے تھے؟ وہ پروٹیسٹنٹس تھے. ٹھیک. اب جب انگلش پروٹیسٹنٹس تھے تو یہاں پر آئرلینڈ میں جو پروٹیسٹنٹس تھے ان کو فل سپورٹ ملا، کن کا؟ انگلش کا. کس لیے انگلش نے ان کو سپورٹ کیا؟ چاہے وہ اکنامک سپورٹ تھا یا اور کوئی سپورٹ تھا، اسی لیے کہ انگلش اچھے سے، پھر یہ لارج گروپ جو تھا، یہ کیتھولکس جو تھے یہ زیادہ پاپولیٹڈ تھے. ٹھیک ہے. جو جتنی بھی پاپولیشن تھی آئرلینڈ کی اس میں زیادہ کیتھولکس تھے، ان کی پاپولیشن کم تھی. ٹھیک. اب انگلش نے ان سے مدد لی. اب انگلش نے ان کو مدد اسی لیے کی کہ انگلش چاہتے تھے کہ اس سے ہم ان پہ بھی اپنا حق جتا سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن یہ جو سلسلہ تھا، یہ جو کوشش تھی گریٹ برٹین کی، اب اس وقت وہ گریٹ برٹین تھا، یہ جو گریٹ برٹین کی کوشش تھی کہ ہم آئرلینڈ کو اپنا حصہ بنائے، کہ کیتھولکس ریولٹس ہیپنڈ. یہ جو کیتھولکس تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انگلینڈ کا حصہ بنے، اس لیے انہوں نے بہت بار بغاوتیں کی، ریوولٹس کیے. جسٹ لائک ریوولٹ وچ واز لیڈ بائی وولف ٹون کا ایک شخص تھا، اس نے ایک ریوولٹ کیا انگریزوں کے خلاف، انگلش کے خلاف. 1789 میں اس ریوولٹ کو سپریس کیا گیا، دبایا گیا. ٹھیک ہے. سو فائنلی کیا ہوا؟ ان 1801 آئرلینڈ بھی حصہ بنا، کس کا؟ گریٹ برٹن کا. اب جب وہ گریٹ برٹن کا حصہ بنا تو اس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم. لیکن اس وقت 1801 میں صرف ناردرن آئرلینڈ ہی گریٹ برٹن کا حصہ نہیں بنا، بلکہ اس وقت پورا آئرلینڈ گریٹ برٹن کا حصہ بنا. بعد میں کیا ہوا؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ
ہمیشہ خلاف تھے اس کے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ رہیں. تو انہوں نے اپنی جدوجہد، اپنی کوشش، اپنی وہ جو بغاوتیں، وہ یہ سلسلہ انہوں نے تقریباً 20-30 سالوں تک لگاتار کنٹینیو رکھی. یہ 20th سینچری میں اس میں یہ کامیابی ہوئی گئی. جسٹ لائک ایک ریوولٹ تھا جس میں یہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، اینڈ دیٹس وائی دیٹ ویری ریوولٹ از کالڈ ایز دا وار آف انڈیپینڈنس بائی دا کیتھولک ارش. یعنی آئرلینڈ کے جو کیتھولکس تھے انہوں نے آخر کار کامیابی حاصل کی. کیوں؟ کیونکہ 1921 میں ہی آئرلینڈ کو اب اس میں بٹوارا ہو گیا. بٹوارا کیا ہو گیا؟ اب ناردرن آئرلینڈ جو پروٹسٹنٹس تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم انگلینڈ کا حصہ بنیں، یہ انگلینڈ کا حصہ بنا. اس میں سے جو کیتھولکس تھے، کیتھولکس کو الگ چھوڑا گیا، کیتھولکس کو آزاد چھوڑا گیا. بعد میں یہ جو کیتھولک ارش جو تھے، کیتھولکس جو تھے، انہوں نے اپنا ایک نیشن بنایا، دیٹس ریپبلک آف آئرلینڈ ان 1949. اب جو ناردرن آئرلینڈ ہے یہ کس کا حصہ تھا؟ یہ اب یونائٹڈ کنگڈم کا ہی حصہ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر پروٹسٹنٹس تھے. اوکے، سو دیٹ واز دا کیس آف دا برٹش، کیس آف برٹن. سو اس کو ہم اسٹرینج کیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں یہ جو پروسیس تھی یونائٹڈ کنگڈم کیسے بنا، تو یہ اٹ واز اے لانگ ڈرون پروسیس. دیٹس